الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں کاروباری شراکت اور شیئرز کے حوالہ سے چند ایک شرعی احکام آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کاروبار کسی کا انفرادی اور شخصی ملکیت میں ہو، تنہا کسی بندے کی ملکیت میں کوئی کاروبار ہوتا ہے، جس طرح عام طور پر دکانیں یا باقی کاروبار کی صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کاروبار میں دو، تین یا چند افراد شریک ہو کر مشترکہ سرمایہ کاری کر کے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے اس کو شراکت بھی کہا جاتا ہے، پارٹنرشپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے کاروبار کرتے ہیں وہ صرف محدود چند افراد پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت بڑے سرمایہ پر مشتمل کاروبار زیادہ لوگوں کی شراکت سے وجود میں آتا ہے۔ اس کو کمپنی بھی کہا جاتا ہے، جائنٹ اسٹاک بھی کہا جاتا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ حصے دار ہوتے ہیں جن کو شیئر ہولڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں بنیادی طور پر کاروبار کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ تو آج کی اس گفتگو سے خارج ہے۔ ہم بنیادی طور پر شراکت اور کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کے حوالہ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ جو شراکت کا کاروبار ہوتا ہے اس میں جو توجہ طلب امور ہیں ان میں سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ کاروبار ہمیشہ ابتدا سے شروع کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی کاروبار ابھی کرنا ہے تو اس میں دو یا زیادہ پارٹنر شریک ہو کر کاروبار کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اس کی صورت مروج ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاروبار پہلے سے چل رہا ہے لیکن اس کے منافع مطلوبہ حاصل نہیں ہو رہے، تو وہ دکاندار اپنے کسی دوست کو کہتا ہے کہ آپ بھی اس کاروبار کے اندر کچھ پیسہ انویسٹ کر دیں۔ وہ اپنا کوئی دوسرا ساتھی اس کے اندر شریک کر لیتا ہے، اور چلتے کاروبار کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ شراکت کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کے اندر جو شرکاء ہوں وہ ابتدا سے ہی اس کاروبار کے اندر شریک ہوں۔ چلتے ہوئے کاروبار کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر کسی کو شریک کرنا ہی ہو چلتے ہوئے کاروبار میں
تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کی موجودہ جو ویلیو ہے اس کا تعین کیا جائے، اور موجودہ ویلیو کا تعین کرنے کے بعد پھر کسی کو شریک کر کے یہ طے کیا جائے کہ اس کاروبار کے اندر کس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، یعنی پہلے جو مالک ہے اس کا حصہ کتنا ہے اور جو اب شریک ہو رہا ہے اس کا سرمایہ کتنا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے تعین کرنا، اس لیے کہ اگر تعین نہ کیا جائے تو اس مشترکہ کاروبار کے اندر کیسے طے ہوگا کہ کتنی مالیت کا کون مالک ہے۔ تو مالیت کی ملکیت کا تعین کرنا یہ تبھی ممکن ہے جب چلتے ہوئے کاروبار کی موجودہ ویلیو کا حساب کر کے پھر اس کے اندر دوسرے کی انویسٹمنٹ کی جائے۔ اور یہ بھی اس کے اندر توجہ طلب بات ہے کہ دونوں کا ملکیت کا حصہ علیحدہ علیحدہ متعین ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ منافع کی تقسیم کے اندر بھی کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی، اور اگر کہیں کسی موقع پر اس مشترکہ کاروبار کو ختم کرنے کی نوبت آ گئی تو کس کو کتنا ملے گا یہ بھی طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری صورتیں تبھی ممکن ہوں گی کہ جب مشترکہ کاروبار یا تو شروع ہی مشترکہ طور پر کیا جائے، اس وقت پتہ ہوگا کہ کس کا کتنا سرمایہ ہے، اور اگر چلتے ہوئے کاروبار کے اندر کسی کو شامل کرنا ہو تو پہلے سابقہ کاروبار کی مالیت کا تعین کر کے پھر دوسرے کو اس کے اندر شریک کیا جائے، تو پتہ ہو کہ پہلے کا حصہ 50% ہے، دوسرے کا بھی 50 ہے، یا پہلے کا 60% حصہ ہے، دوسرے کا 40% حصہ ہے، تو تعین کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ مشترکہ کاروبار کے اندر پہلی توجہ طلب بات آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دوسرا، مشترکہ کاروبار میں یہ بھی پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کاروبار 2 افراد پر مشتمل ہے یا 3 افراد اس کے اندر شریک ہیں، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ہی ڈیوٹی دے رہا ہے، باقی پارٹنر جو ہیں وہ اس کے اندر سروسز نہیں دے رہے، یا ایک بندہ زیادہ ڈیوٹی دیتا ہے، دوسرے بندے بھی ڈیوٹی تو دیتے ہیں، خدمات تو دیتے ہیں، لیکن وہ ٹائم ذرا کم دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر عموماً یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بندہ خدمت انجام دے گا، سروس دے گا، اس کی باقاعدہ ایک تنخواہ بھی مقرر کر لی جاتی ہے، اور جو سروس نہیں دے رہے ان کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ باقی جو منافع ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے یا جو بھی وہ طے کریں آپس میں وہ منافع تقسیم کر لیتے ہیں، اور جو سروسز دے رہا ہے اس کو بطور ملازم اجرت بھی دی جاتی ہے، تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عام مروج ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو بندہ اس کاروبار کے اندر شریک ہے اس کی انویسٹمنٹ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، بہر صورت وہ اس کاروبار کا مالک ہے، اور مالک کبھی ملازم نہیں ہوتا، اس لیے جو اس کاروبار کا مالک ہے وہ بطور ملازم وہاں سے تنخواہ نہیں وصول کر سکتا۔ البتہ اس نے چونکہ خدمات انجام دی ہیں، وقت دیا ہے، سروسز دی ہیں، اس لیے اس کی ان سروسز کا معاوضہ یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ باقی جو پارٹنر ہیں ان کا منافع کم مقرر کر لیا جائے، اور جو خدمات انجام دے رہا ہے، سروسز دے رہا ہے، اس کا منافع زیادہ مقرر کر لیا جائے۔ مثلا 2 آدمی ہیں تو ان میں سے جو سروسز دے رہا ہے اس کا منافع 70%، اور جو نئی خدمات انجام دے رہا اس کا منافع 30% تقسیم کر لیں۔ تو یہ منافع کے اندر کمی بیشی اور اس کے فیصد کے لحاظ سے تقسیم یہ تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ بہر صورت مالک ہی رہے گا، اس کو ملازم کے طور پر تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ تیسری بات اس مشترکہ کاروبار کے اندر جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس مشترکہ کاروبار کے اندر جتنے بھی شرکاء ہیں وہ ہر معاملہ میں برابر برابر شریک ہیں، برابر ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ برابر شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
وہ منافع بالکل برابر ہی لیں گے. منافع تو جیسے وہ طے کریں گے وہ 60 اور 40% کے لحاظ سے تقسیم کر لیں, 70 اور 30 کے لحاظ سے تقسیم کر لیں, یا جو بھی وہ فیصد رکھ لیں. برابری کا مطلب منافع کی تقسیم اور نقصان کی تقسیم میں برابری نہیں. برابری کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری میں وہ سارے برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ذمہ داری میں سارے یکساں ہیں, برابر ہیں, تو ان شرکاء میں سے کسی ایک بندے نے کسی سے اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ قرضہ دوسرے نے بھی لیا ہے, یعنی اس قرضے کی ذمہ داری کے اندر بھی دونوں برابر شریک ہوں گے. اسی طرح اگر نقصان ہوا تو نقصان میں بھی برابر ذمہ داری ہوگی. اگر کسی نے دکان کا قرضہ کسی کو دیا, یعنی مال دیا اور پیسے کسی سے ابھی لینے ہیں, تو وہ جس طرح ایک شریک کا حق ہے اسی طرح وہ دوسرے شریک کا بھی حق ہوتا ہے. تو جتنے شرکاء ہوتے ہیں کسی کاروبار کے اندر, وہ سارے کے سارے شرکاء ذمہ داریوں کے اندر مساوی ہوتے ہیں اور ذمہ داریوں کے اندر وہ یکساں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ان شرکاء میں سے کوئی ایک بندہ مال پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ قبضہ دوسرے کا بھی قبضہ شمار کیا جائے گا. ایک بندہ کسی کو مال دیتا ہے تو یہ دینا دوسرے کی طرف سے بھی دینا شمار کیا جائے گا. عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب مشترکہ کاروبار کے اندر ناچاکی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے, یا نقصان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مشترکہ کاروبار ختم کرنے کی نوبت آتی ہے, تو اس وقت جب حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ پیسے لیے تو اس نے تھے, میں نے تو نہیں لیے تھے. یہ قرضہ تو اس نے وصول کیا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو دے دو. یہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا. اس نے اگر کاروبار کے لیے وہ قرضہ لیا, پیسے لیے یا کوئی مال لیا, تو اس کا لینا دوسرے شریک کی طرف سے بھی لینا سمجھا جائے گا, اس کا دینا دوسرے شریک کی طرف سے بھی دینا سمجھا جائے گا. یہ تو مشترکہ کاروبار کے لحاظ سے چند ایک توجہ طلب باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار اتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کہ چند افراد کا سرمایہ اس کاروبار کے لیے ناکافی سمجھا جاتا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپنی کا لفظ بولا جاتا ہے, کمپنی بنائی جاتی ہے. اور یہ لفظ کمپنی کی صورت میں کاروبار کا یہ 17ویں صدی کے اندر یہ شروع ہوا. اس سے پہلے یہ لفظ کاروبار کے لیے متعارف نہیں تھا. جب دنیا کے اندر نئی نئی ایجادات ہوئیں اور ان نئی ایجادات کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے, ان کی تیاری بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت پیش آئی, تو اس وقت زیادہ سرمایہ کا حصول ظاہر ہے نہ کسی ایک بندے کی ملکیت سے ہو سکتا تھا اور نہ ہی 2-4 افراد کی ملکیت سے وہ سرمایہ حاصل کیا جا سکتا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ ضرورت پیش آئی کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو کاروبار کے اندر شریک کیا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے حصے کاروبار کے اندر ڈالے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا ہو اور وہ ایک کمپنی بنا کر باقاعدہ کاروبار کو ایک شکل دے دی گئی, اور یہ شکل قانونی طور پر بھی منظور کروائی جاتی ہے. تو یہ کاروبار کی ایک تیسری قسم ہے جس کو کمپنی کا کاروبار کہا جاتا ہے. یہ کمپنی جب کاروبار کرتی ہے تو یہ اپنے حصے اور اپنے شیئر فروخت کرتی ہے اور اپنے کاروبار کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ شامل کر لیتی ہے. یہ جو کمپنی کا کاروبار ہوتا ہے, شیئر اس کے ہوتے ہیں, لیکن اس کمپنی کے کاروبار میں جو بنیادی تعارف کی چیزیں ہیں وہ پہلے ذہن نشین فرما لیں تاکہ آئندہ اس کے حوالہ سے جو میں مسائل عرض کرنے لگا ہوں ان کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے. بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ ہر بندہ کمپنی کے نام سے لوگوں سے شیئر اکٹھے نہیں کر سکتا, بلکہ کمپنی جب کسی ایک یا متعدد افراد نے بنانی ہو تو باقاعدہ اس کی حکومت وقت سے منظوری لینا ہوتی ہے, اور منظوری کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کمپنی جب لانچ کی جائے, بنائی جائے, تو سب سے پہلے
چند ماہرین کی رپورٹ ہوتی ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جو کاروبار شروع کرنا مقصود ہے اس کی معاشرے کے اندر ڈیمانڈ کتنی ہے، وہ نفع بخش کتنا ہے، اس کے لیے مارکیٹ کون سی چاہیے، کیسے لوگ ہوں گے جو وہ کاروبار انجام دے سکیں گے، وسائل اس کے لیے کتنے چاہیے، سرمایہ کتنا درکار ہے۔ تو ماہرین اس کے متعلق ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور رپورٹ آ جانے کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا نام، اس کے اراکین، عہدیداران، اس کی انتظامیہ کا تعین کیا جاتا ہے، اس کی پالیسی وضع کی جاتی ہے، اس کو عام طور پر میمورنڈم کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں طے کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے کے اندر ان عہدیداران کے اختیارات کیا ہوں گے، کمپنی کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے، یہ کس طریقہ کار پر کام کرے گی، منافع کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، باقاعدہ یہ قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل مکمل ہونے کے بعد اب میمورنڈم اور قواعد و ضوابط کو لے کر حکومت وقت کو درخواست دی جاتی ہے، اور حکومت پھر ضروری کارروائی کرنے کے بعد اس کمپنی کو لانچ کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ جب کمپنی کو لانچ کرنے کی اجازت مل گئی تو کمپنی کا وجود معرض وجود میں آ گیا، کمپنی قائم ہو گئی۔ بے شک ابھی اس نے کام شروع نہیں کیا، لیکن کمپنی قائم ہو چکی ہے۔ لیکن جب حکومت وقت کسی کمپنی کو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے تو وہ اجازت بھی مختلف شرائط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ ان میں سے بنیادی طور پر جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی سارے کا سارا سرمایہ لوگوں سے حاصل نہیں کرے گی، بلکہ کچھ سرمایہ اس کے جو قائم کرنے والے ہیں ان کے ذمہ ہوگا، اور بقیہ سرمایہ یہ لوگوں سے حاصل کر سکتی ہے۔ مثلا کسی کمپنی کو 1 کروڑ روپیہ درکار ہے کام کرنے کے لیے، تو اب گورنمنٹ نے بالفرض پابندی لگا دی کہ 20 لاکھ روپیہ یہ کمپنی قائم کرنے والے اپنی طرف سے اس میں صرف کریں گے، اور 40 لاکھ روپیہ یہ لوگوں سے حصے کے طور پر اور شیئر کے طور پر یہ وصول کر سکتی ہے۔ اور وہ جو شیئر مارکیٹ کے اندر کمپنی عام کرے گی، لانچ کرے گی، وہ شیئر لانچ کرنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ عموماً اکائیوں کے اندر وہ شیئر ہوتے ہیں، مثلا 10 روپے کا وہ ایک شیئر وہ کمپنی لانچ کر دیتی ہے۔ تو اب 1 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے اندر 20 لاکھ روپیہ کمپنی قائم کرنے والوں کا ہے، اور 40 لاکھ روپیہ 80 لاکھ روپیہ یہ شیئر ہولڈر جو لوگ ہیں جو اس کے اندر حصے دار بنتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ اب یہ کمپنی جب قائم ہو جاتی ہے تو کمپنی کے قائم ہونے کے بعد اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، اور مختلف ان پر پابندیاں ہوتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتا ہے ان کا۔ بعض اوقات کوئی کمپنی پرائیویٹ ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی کمپنی پبلک ہوتی ہے۔ جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے یہ کم از کم 2 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو پاکستانی قوانین ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اس میں 50 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے نام کے ساتھ پرائیویٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی شناخت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ کمپنی کا جب نام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں اینڈ کمپنی، مثلا زید اینڈ کمپنی، حسین اینڈ کمپنی، یہ اس کا نام ہوتا ہے۔ جہاں لفظ اینڈ آئے وہ بھی پرائیویٹ کمپنی ہی ہوتی ہے۔ اس کا حکم شراکت کے کاروبار والا حکم ہوتا ہے، اور عمومی احکام میں یہ شرکاء کے اندر شریک ہوتی ہے۔ یہ جو پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے یہ اپنے شیئر عام پبلک سے وصول نہیں کر سکتی، بلکہ جو شرکاء ہوتے ہیں یہ صرف انہی کے حصوں سے یہ کمپنی چلائی جاتی ہے۔ اور دوسری جو کمپنی ہوتی ہے جس کو پبلک کمپنی کہا جاتا ہے، وہ پبلک کمپنی وہ ہوتی ہے جو اپنے شیئر لوگوں سے وصول کر سکتی ہے۔ بہر صورت یہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی لوگوں سے اپنے شیئر نہیں لے سکتی، صرف اپنے مخصوص شرکاء سے ہی حصہ لے سکتی ہے۔
اس کے اندر شراکت کا ہی کاروبار ہوتا ہے جو قدیم دور سے مروج ہے، لیکن چند احکام کے اندر عام شراکت کے کاروبار میں اور پرائیویٹ کمپنی کے کاروبار کے اندر فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام جو شراکت کا کاروبار ہوتا ہے وہ کاروبار مالکان سے ہٹ کر اس کا وجود نہیں ہوتا، جبکہ پرائیویٹ کمپنی کا اپنا ایک قانونی اور شخصی وجود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام شراکت کے کاروبار میں جو دکاندار کسی سے لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت سے لے رہا ہے یا دے رہا ہے، اس کا نفع نقصان ان شرکاء پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جبکہ پرائیویٹ کمپنی اگر کسی سے کوئی چیز لیتی ہے یا دیتی ہے تو اس کی ذمہ داری مالکان پر عائد نہیں ہوتی بلکہ اس کمپنی پر عائد ہوتی ہے، کمپنی کا ایک اپنا وجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بالفرض کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا تو عام شراکت کے اندر تو جو نقصان کی صورت میں قرض خواہ ہوتے ہیں، یہ سارا کاروبار بیچنے کے بعد بھی اگر لوگوں کا قرضہ پورا نہ ہو تو جو مالکان ہوتے ہیں ان کی جائیدادیں بھی بیچ کر ان کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ عام شراکت کے کاروبار میں یہ بندے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں بیچ کر بھی قرضہ پورا کیا جاتا ہے، جبکہ جو کاروبار کمپنی کی شکل میں آ جاتا ہے، کمپنی کا چونکہ اپنا ایک مستقل علیحدہ وجود ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپنی کو کوئی نقصان ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، تو کاروبار کی حد تک جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ بیچ کر تو قرضہ پورا کیا جائے گا، لیکن اس کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کی جائیدادیں بیچ کر قرض خواہوں کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو کمپنی ہے اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اور اپنے وجود کی حد تک وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے وجود سے ہٹ کر وہ جو شیئر ہولڈر ہیں یا اس کے اندر شریک ہیں ان کی املاک کی یہ ذمہ دار نہیں ہوتی۔ تو کمپنی کے حوالے سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے یہ تو اپنے شیئر بیچ ہی نہیں سکتی، البتہ جو پبلک کمپنی ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیئر تقسیم کریں، اور وہ بھی اپنے خاص تناسب کے لحاظ سے اپنے شیئر تقسیم کرنے کا اور بیچنے کا وہ اجازت نامہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اب جب یہ کمپنی اپنے شیئر بیچتی ہے اور پبلک کمپنی ہوتی ہے تو اس پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ شیئر بیچنے سے پہلے وہ اپنی ساری پالیسیاں، اپنا کاروبار، اپنا سارا طریقہ کار وہ پبلک کے سامنے عام کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، پھر جو اس کا شیئر خریدنا چاہے وہ اس کا اپنا شیئر خرید لے، اور جو نہیں خریدنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور عام طور پر لوگ شیئر خرید ہی لیتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات تو کسی کے پاس سرمایہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اتنے سرمایہ سے میں کام کر ہی نہیں سکتا، اور بعض اوقات کسی کے پاس سرمایہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو تجربہ نہیں ہوتا، اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ سرمایہ مارکیٹ میں لگاؤں گا تو یہ سرمایہ تو ڈوب جائے گا، اور بعض اوقات اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ اپنے کسی دوست کے ہاتھ وہ سرمایہ کاری نہیں کرتا، یعنی شراکت نہیں کرتا، اس لیے کہ عام طور پر ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اگر عام کسی بندے کے ساتھ شراکت کروں گا تو ممکن ہے مجھ سے دھوکہ ہو جائے، فراڈ ہو جائے، اس لیے کسی محفوظ انویسٹمنٹ میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو محفوظ ادارے ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس گورنمنٹ کے اجازت نامے ہوتے ہیں، وہ ان پر اعتماد کر کے ان کے شیئر وہ خرید لیتا ہے۔ تو یہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے شیئر خریدنے کی حد تک بنیادی معلومات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب ان کے یہ جو شیئر خریدے جاتے ہیں ان کا طریقہ کار سماعت فرمائیں، ان کا طریقہ کار 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جو کسی پبلک کمپنی کے شیئر خریدے جاتے ہیں ان کا 3 طرح سے خریدنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی سے براہ راست شیئر خریدے جاتے ہیں، یعنی وہ کمپنی اعلان کرتی ہے کہ ہم فلاں کاروبار کر رہے ہیں اور اتنے شیئر ہم بیچنا چاہتے ہیں، جو خریدار ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، اور جتنے شیئر کسی نے خریدے، 1 خریدا یا 10 خریدے، کمپنی اس شیئر ہولڈر کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے
اور اس سرٹیفکیٹ کو شیئر کا سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کمپنی سے براہ راست خریدا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی سے تو براہ راست خریدا نہیں جاتا شیئر، بلکہ پہلے سے کسی نے کمپنی سے کوئی شیئر خریدا ہے، اب وہ پہلے سے جو شیئر ہولڈر ہے وہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا حصہ بیچتا ہے تو کوئی تیسرا بندہ اس سے وہ شیئر خرید لیتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ سٹاک ایکسچینج کے اندر وہ شیئر بکتے ہیں اور اس سٹاک ایکسچینج سے شیئروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ان تین طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے کہ کمپنی سے براہ راست شیئر خریدے جائیں، ان کے اندر جواز اور عدم جواز میں بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ اگر کمپنی کا کاروبار ممنوع نہیں، حلال ہے، تو پھر کمپنی سے براہ راست شیئر خریدنے میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کمپنی کوئی ناجائز کام کرنے کا ارادہ نہ رکھتی ہو، کسی بھی قسم کے ناجائز کام کا ارادہ نہ رکھتی ہو، مثلا وہ شراب کا کارخانہ نہ ہو، سود پر وہ رقم نہ لگانے والی ہو، سود لینے والی نہ ہو، دینے والی، کوئی بھی ناجائز کام اگر کمپنی نے کرنا ہو تو پھر اس کا شیئر نہ اس سے خریدا جا سکتا ہے نہ کسی اور سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس واسطے کہ شیئر خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کے اندر حصے دار ہیں، ہم بھی اس کے مالک بن رہے ہیں، ہم بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس طرح کاروبار خود براہ راست حرام کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح حرام کاروبار کے اندر حصے دار بننا بھی حرام ہوتا ہے۔ تو شیئر خریدنا یہ جائز ہے بشرطے کہ کمپنی کا کوئی بھی کام ناجائز اور ممنوع نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شیئر خریدنا کمپنی کا براہ راست جائز ہے بشرطے کہ وہ ترجیحی طور پر اس کا حصہ نہ خریدا جا رہا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی اپنے شیئر بیچتی ہے، اور جب وہ اپنے شیئر بیچنا چاہتی ہے، مثلا 80 لاکھ کے اس نے شیئر بیچنے ہیں، تو مارکیٹ سے اسے 80 لاکھ شیئر کے گاہک نہیں مل رہے، اسے 50 لاکھ کے گاہک تو مل گئے، لیکن 30 لاکھ روپیہ اب اس کو مزید درکار ہے، اور اس کے لیے اس کو سرمایہ دار عام مارکیٹ سے ملتے نہیں ہیں۔ تو اب وہ کسی بینک سے یا کسی مالدار ادارے سے رابطہ کرتی ہے کہ ہمارے یہ شیئر آپ خرید لیں۔ تو وہ ادارہ کمپنی سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے شیئر تو خریدتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم آپ کے بڑے انویسٹر ہیں، تو ہم اس شرط پر آپ سے شیئر نہیں خریدیں گے جس شرط پر عام لوگوں نے آپ سے شیئر خریدے ہیں۔ ہمارے لیے مزید کچھ منافع زیادہ کریں، اور منافع ان کے زیادہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات یہ شرط کر لیتے ہیں کہ آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، ہمیں بہر صورت اتنا نفع آپ نے دینا ہی دینا ہے، یا باقی جتنے حصے دار ہیں ان کے جو منافع ہوں گے ان سے زیادہ منفعت آپ ہمیں دیں گے، یا باقی شرکاء کا جو رائے دہی کا ووٹ کا حق ہوتا ہے، ان کو اگر 1 ووٹ کا حق ہے تو ہمیں 2 ووٹوں کا حق ملنا چاہیے۔ بہر صورت یہ جو ترجیحی قسم کے حصے ہوتے ہیں، شیئر ہوتے ہیں، یہ شیئر لینا جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ پابندی ہوتی ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، بہر صورت ہمیں نفع ہی ملنا ہے، اور یہ شرط جو ہے وہ سود پر مشتمل ہوتی ہے۔ ترجیحی شیئر خریدے نہیں جا سکتے، البتہ عام جو شیئر ہوتے ہیں وہ حلال کام کے خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے براہ راست کمپنی سے خریدیں، لیکن اس کے اندر یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کمپنی نے جس شیئر کی جو ویلیو مقرر کی ہے، مثلا ایک شیئر اس نے 10 روپے کا مقرر کیا ہے، تو وہ 10 روپے کا ہی خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے 9 روپے کا خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو 11 روپے کا خریدا جا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو ابتدائی طور پر شیئر خریدے جاتے ہیں، ان کو خریدنا تو ہم اپنے عرف کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ابھی یہ شیئر صرف حاصل کیے جا رہے ہیں، ابھی کمپنی نے کوئی کاروبار کیا نہیں اور آپ کو کوئی چیز بیچی نہیں جس کے بدلے میں آپ شیئر خرید رہے ہیں۔ یہ صرف ان شیئر کا حصول ہے، اور جتنے کا وہ شیئر ہے اتنے ہی کا اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ اگر وہ 10 روپے کا شیئر کم قیمت میں خریدیں تو بھی سود ہوتا ہے، اور اگر اس کو زیادہ قیمت میں خریدیں تو بھی وہ سود ہوتا ہے۔ اور اگر
شیئر خریدنے کی دوسری صورت ہو کہ کوئی بندہ پہلے سے شیئر ہولڈر ہے، اب وہ اپنے شیئر سارے یا اس کا کچھ حصہ بیچنا چاہتا ہے اور آپ اس سے خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ خرید و فروخت بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کی آپ بیلنس شیٹ کو دیکھیں اور اس کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں کہ موجودہ صورتحال میں وہ کمپنی کس صورت پر کھڑی ہے۔ ظاہر ہے اس کا جتنا حصہ اس کمپنی کے اندر موجود ہے، اس حصے کے لحاظ سے اس کی ملکیت کا تناسب اس کمپنی کے اندر موجود ہے، اور کمپنی کی کل جو املاک ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسی ہیں۔ کمپنی کی جو املاک ہوں گی وہ کچھ املاک تو وہ ہوں گی جو فکس ہوں گی، مثلا مشینری ہوگی، اس کی بلڈنگ ہوگی، اس کی زمین ہوگی، یعنی اس کی ایسڈ، اس کی املاک ایسے ہوں گے جو فکس ایسڈ ہیں، اور کچھ املاک وہ ہیں کہ جو فکس نہیں ہوتی بلکہ وہ سیال ہوتی ہیں، وہ لیکوڈ ایسڈ ہوتے ہیں اس کے، مثلا اس کا جو مال تجارت ہے، اس کے پاس جو نقد رقم موجود ہے، یا اس کے لین دین کے جو معاملات ہیں، یہ اس کے لیکوڈ ایسڈ ہیں۔ آپ ان سارے اس کی بیلنس شیٹ کو دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے نے جو سابقہ شیئر ہولڈر ہے، اس نے تو وہ 10 روپے کا خریدا تھا، اب 10 روپے کا خریدنے کے بعد اس کا جو تناسب بنتا ہے اس کے اندر، ملکیت کے اندر، اس ملکیت میں اس کے 10 روپے میں سے 5 روپے کا تناسب اس کی نقد املاک کے اندر آتا ہے بالفرض، اور 5 روپے کا اس کا جو ملکیت کا تناسب ہے وہ اس کے فکسڈ ایسٹ جو ہیں ان کے اندر آتا ہے، اور اس نے خریدا 10 کا تھا، اب اس شیئر کی قیمت بڑھ گئی، اب یہ 20 کی ہو گئی، یہ شیئر 20 کا ہو گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے ابتدائی تو وہ 5 تھے فکسڈ اور لیکوڈ ایسٹ کے اندر، اب 10 ہو گئے فکسڈ اور لیکوڈ ایسٹ کے اندر۔ اب ان 20 روپے کی مالیت کا یہ جو شیئر ہے اس کو آپ کتنے کا خرید سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو نقد مالیت اس کے شیئر کے مقابلہ میں آ رہی ہے اس نقد سے کم پر تو خرید نہیں سکتے، نقد سے کم پر خریدیں گے تو سود ہو جائے گا، اور نقد سے زیادہ پر ظاہر ہے خریدنا پڑے گا اس کو، تو نقد سے زیادہ پر جتنے کا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی رقم اس کی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ نقد کی برابری ہو، یعنی 10 روپے نقد کے ہیں اور 10 روپے یہ شیئر کے ہوں، اور باقی جو اس کی فکسڈ ایسڈ ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ مالیت اس شیئر کے اندر موجود ہونی چاہیے، تب اس کا آپ شیئر خرید سکتے ہیں، ورنہ اگر اس تناسب کا نہ دیکھا جائے تو وہ شیئر خریدنا بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں، انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔